بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار خلاق لم یزل کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے شعبان المعظم کے پہلے جمعۃ المبارک کی عظیم الشان ساعتیں اپنی بارگاہ اقدس میں گزارنے کی توفیق عطا کی، رب لم یزل ہم سب کی سحاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش و مغفرت کا وسیلہ فرمائے۔ یقیناً مسلمان کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ خلاق لم یزل نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در بالا کی ہم سب کو غلامی اور گدائی نصیب فرمائی ہے۔ اس نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ اس کائنات میں بہت سارے افکار موجود ہیں، بہت ساری تھیوریز موجود ہیں، مگر جو فکر جو نظریہ اسلام پیش کرتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ایسا نظریہ کسی کے پاس بھی موجود نہیں ہے، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی کجی ٹیڑھ پن جس کے اندر موجود نہیں، جس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ وہ نظریہ وہ فکر اور وہ دین اور وہ تعلیمات بحمدہ تعالی اہل اسلام کے پاس ہیں۔ رب لم یزل قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پہ ہماری اعتقادی غلطیوں کو بیان کر کے اہل ایمان کے نظریات کو درست کرتا ہے اور قبلے کو ٹھیک فرماتا ہے، وہیں پہ جہاں کہیں اخلاقی گراوٹ موجود ہو، جہاں کہیں اخلاقی اعتبار سے کمی یا کوتاہی پائی جاتی ہو، اسلام اور بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اس کے حوالہ سے صحیح درست اور زیادہ بہتر نظریہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ جہاں پر بہت ساری انسانی غلطیاں ان کی افکار میں موجود تھیں، وہاں پہ اعتقادیات کے ساتھ ساتھ اخلاقی ایک بہت بڑا مسئلہ یعنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور بیٹیوں سے نفرت کرنا اور انہیں قابل اعتنا نہ سمجھنا اور ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اور سلوک اختیار نہ کرنا بھی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 شہزادیاں عطا فرمائیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کے لاڈ بھی دیکھے، ناز برداریاں دیکھیں
اور ان کا احترام خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام اور اکرام فرما کر اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو اس حوالہ سے واضح کیا کہ رب ذوالجلال کی کتنی بڑی رحمت ہے جس گھر کے اندر رب ذوالجلال جس صاحب ایمان کو نیک سیرت بیٹی عطا فرما دیتا ہے۔ لوگوں کے نظریات کے اندر اس حوالہ سے بہت، بلکہ یوں کہیے کہ سب سے بڑا جو معاشرتی اس وقت کا ناسور تھا، اس معاشرتی ناسور اور بیماری اور لا علاج جو کینسر بن چکا تھا، وہ بیٹیوں کی بے حرمتی، بے توقیری اور بے اکرامی اور بے احترامی کرنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالہ سے عملی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبات کی تفسیر کرتے ہوئے نہ صرف اپنی بیٹیوں سے، اپنی شہزادیوں سے محبت کی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کی بیٹیوں کو جو بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عین مسجد میں حالت نماز میں ان کا اکرام اور تعظیم کر کے بتلایا کہ بیٹیوں سے بھی پیار کیا جاتا ہے اور بیٹی کی بیٹی سے بھی پیار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 35 اور آیت نمبر 36 تلاوت کرتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا، والدہ ماجدہ سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، یعنی آپ کی نانی جان کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی جان کا نام تھا حنانہ۔ حنانہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر تھے، یعنی حضرت مریم کے جو والد گرامی تھے، ان کا نام تھا عمران بن ماسان۔ اور حضرت عمران کا ذکر ان خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیات طیبات کا نزول فرمایا ہے۔ آپ کا نام ذکر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عمران کا، اور یہ حضرت عمران بن ماسان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا کے والد گرامی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان ہیں۔ اور آپ کی جو نانی جان ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حنانہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نہیں عطا فرمائی۔ بڑی عمر کی جب ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، آخر عمر کو پہنچی، زوف طاری ہو گیا، بال سفید ہو گئے، چاندنی اتر آئی، تب وہ ایک مرتبہ دانا دن کا اکٹھا کرنے کے لیے، کوئی لکڑیاں چننے کے لیے جنگل میں پہنچی تو وہاں پر ایک چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کا پیٹ بھر رہی ہے اور اسے دانا دن کا کھلا رہی ہے۔ یہ شفقت کا جب معاملہ دیکھا تو ماں کی گود خالی ہو، کسی بھی خاتون کی گود خالی ہو، وہ یوں اس طرح کا ترحم دیکھے اور جذبہ شفقت دیکھے تو یہ ایک فطرتی ایک عنصر ہے کہ ماں کا دل بھر آتا ہے۔ اس وقت آپ نے جس اخلاص، درد اور کرب کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ جب ان کو امید لگی تو انہوں نے منت مانی کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے، ارادہ ان کے ذہن میں خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہر دور کے اندر بیٹوں کی خواہش اور بیٹوں کی طلب رہی ہے، اور یہ خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ خواہش ہونا، تمنا کرنا بیٹوں کی یہ بری بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بھی یہ خواہش کرتے رہے، یارثنی و یارث من آل یعقوب، اور یہ دعائیں کرتے رہے کہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث ہے تو مجھے بھی وارث عطا فرما، بیٹا عطا فرما۔ تو بیٹوں کی طلب اور بیٹوں کی تمنا اور بیٹوں کی خواہش یہ کوئی بری چیز نہیں، یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے اور اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے۔ تو یہ حضرت حنانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ تھی، صابرہ، شاکرہ، اور رب ذوالجلال نے اس وقت کے اعتبار سے جو تقوی و طہارت آپ کو عطا فرمایا تھا وہ دیگر خواتین کے اندر ایسا تقوی و طہارت نہیں تھا جتنی پاکیزگی اللہ تعالیٰ نے حضرت حنانہ کو عطا کی تھی۔ جب رو کے کرب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی۔ جب رحمت ہوئی تو انہوں نے ایک منت مانی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر فرمایا، اذ قالت امرأۃ عمران
رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب حضرت عمران کی زوجہ نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی اور یوں کہا اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، منت مانتی ہوں، جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے راستے میں لگاؤں گی اور وہ تیرے گھر کی صفائی ستھرائی انتظام اہتمام کرے اور وہ تیرے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا ذریعہ بنے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے وہ مدت آئی اور وہ وقت آیا اور جب ولادت ہوئی تو کیا ہے فلما وضعتها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس نے اس بچے کو جو پیٹ کے اندر تھا اس کو جنم دیا، قالت، وہ کہنے لگی ربی انی وضعتها انثى، اے اللہ میری تو تمنا یہ تھی، خواہش یہ تھی، دلی مراد یہ تھی کہ تو مجھے بیٹا عطا کرے گا، وہ میں تیرے گھر کے اندر چھوڑوں گی اور وہ تیرے گھر کی خدمت کرے گا. انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، مالک تو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو جنم دیا ہے. جب یہ بات کی اور ساتھ یہ کہا اللہ اعلم بما وضعت، میری یہ تمنا تھی، خواہش یہ تھی کہ بیٹا پیدا ہو، مگر میری خواہش اور تمنا کے مطابق بیٹا نہیں، تیری چاہت کے مطابق بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے حنانہ غم نہ کر، فکر نہ کر، جو میں نے تجھے نعمت عطا کی ہے، جو تجھے میں نے رحمت عطا کی ہے، جو میں نے تجھے دولت عطا کی ہے، جو بیٹی میں نے تجھے عطا کی ہے، زمانے بھر کے اس وقت کے زمانے بھر میں کوئی ایسا بیٹا نہیں جو تیری بیٹی کا مد مقابل ہو. جو تقوی میں نے اس کو دیا ہے، جو طہارت اس کو دوں گا، جو پاکیزگی میں اس کو دوں گا، اور جو اس کو مقام دینے والا ہوں اور جو اس کو رتبہ دینے والا ہوں، جو اس کو عظمت دینے والا ہوں، جو اسے پاک دامنی دینے والا ہوں، جو شرافت دینے والا ہوں، جو نجابت دینے والا ہوں، جو اکرام دینے والا ہوں. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو آپ نے سوچ رکھا تھا کہ مجھے بیٹا دے گا، وہ بیٹا اس بیٹی کے پاؤں پہ آنے والے جوتے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وہ بیٹا جو تو نے طلب کیا تھا وہ نہیں ہے اس بیٹی کے لائق، یعنی اس کے جوڑ کا نہیں ہے، اس کے ہمسر نہیں ہے، اس کا کفو نہیں ہے اور اس کا برابر کا نہیں ہے. جو تو نے سوچا تھا وہ تیری سوچ تھی، جو میں نے عطا فرمایا ہے وہ میری منشا کے مطابق عطا فرمایا ہے. ایک ہے بندے کا آرزو کرنا اور تمنا کرنا، اور ایک ہے اللہ کا اپنی قدرت کے مطابق عطا کرنا. اسی آیت کے تحت علماء نے لکھا کہ بندے کی آرزو، اس کی تمنا، اس کی خواہش ایک مقام پر، جو اللہ کی چاہت ہے وہ ایک بندہ تو کیا کل کائنات کے لوگوں کی چاہت، ان کی مرضی، ان کی رضا، ان کی خواہش، ان کی آرزو، ان کی امنگ اور ان کی اس درد اور کیفیت سے کہیں بالا تر ہے. ایک ہے بندے کی رضا اور ایک ہے خالق کی رضا. تو بندے کی رضا خالق کی رضا سے افضل نہیں ہو سکتی. جو اللہ عطا فرما دیتا ہے وہ اللہ اپنی رضا سے عطا فرماتا ہے. خود فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کوئی مرد، کوئی لڑکا جو آپ کے ذہن میں اعلیٰ معیار کا لڑکا تھا کہ وہ میں خدمت پہ چھوڑوں گی اور وہ تبلیغ کرے گا، وہ دعوت دے گا، وہ اللہ کی طرف بلائے گا، وہ نمازیں پڑھائے گا اور مسجد کی صفائی ستھرائی کا انتظام کرے گا، اہتمام کرے گا، وہ مسجد کے معاملات دیکھے گا، تیرے بندوں کو تیرے حضور جھکائے گا، وہ پوری زندگی، یہ میں عرض کر رہا ہوں تا قیامت بھی وہ بیٹا اگر وہ زہد و تقوی اور ورع کا امام بن کر زندگی گزارے، فرمایا جو میں نے بیٹی عطا کی ہے وہ اس کے پاس کا بھی نہیں ہو سکتا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اے حنانہ غم نہ کر، فکر نہ کر، جو میں نے تجھے بیٹی دی ہے اس بیٹے سے کہیں افضل ہے. جو تمہارے خیال میں، جو تمہاری سوچ میں تھا وہ تیری چاہت تھی، جو میں نے تجھے عطا فرمایا ہے یہ میری چاہت ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، یہ القاء ہوا، یہ الہام ہوا. تو حضرت حنا نے کہا اچھا یا اللہ میں تیری عطا پہ راضی ہوں، میں تیری عطا پہ، تیری رضا پہ میں راضی ہوں، اور میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے.
مریم کا نام ہے بتول. بتول کہتے ہیں جس کو کوئی مرد نہ چھوے, نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھے. مریم کہتی ہے عابدہ کو, صالحہ کو. مریم کے اندر وہ تمام حسین ترین الفاظ اور ان کے معانی اور وہ سیرت کے اور کردار کے بہترین نمونے موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں. فرمایا انی سمیتھا مریم, میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا. وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. ایک ماں دعا کر رہی ہے, مالک یہ جو تو نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے اس کا نام میں نے مریم رکھا ہے اور میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. اس کو شیطان سے بچانا اور اس کے بچوں کو اور اس کی اولاد کو بھی بچانا اور اس کی ذریت کو بھی محفوظ کرنا. اللہ پاک نے فرمایا نانا جو ہم نے تجھے دیا ہے تو نے رضا کا اظہار کیا ہے, اب جو تو دعا کر رہی ہے میں نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے. ایک ہے انسان کی تمنا اور خواہش اور رضا اور ایک اللہ کی رضا. آدمی طلب کرے, تمنا کرے, خواہش ہونی بھی چاہیے, میں نے عرض کیا یہ نبیوں کا طریقہ ہے, مگر جب وہ اللہ نعمت عطا کر دے, وہ جو دولت عطا کر دے, وہ جو رحمت عطا کر دے, انسان اس پر راضی ہو. کسی کو بیٹے کی تمنا ہے, کسی کو بیٹی کی تمنا ہے, کوئی بیٹے کی آرزو لے رہا ہے اور بیٹیاں اللہ اس کے گھر میں پیدا کر رہا ہے, اور کسی کو بیٹی کی آرزو و تمنا ہے اس کے گھر میں بیٹے پیدا ہو رہے ہیں. یہی تو اللہ کی خالقیت ہے, یہی تو اس کی ربوبیت ہے, یہی تو اس کی قدرت ہے, یہی تو وہ بتلاتا ہے لوگوں تمہارا مزاج, فکر, طاقت, قوت, قدرت, اختیار, تصرف ایک جگہ پر. میں قدرتوں کا مالک ہوں, میں اختیار رکھتا ہوں ہر چیز کا. پوری دنیا مل کر چاہے کہ بیٹا پیدا ہو اور وہ چاہے کہ بیٹی پیدا ہو, پوری دنیا ہار جائے گی, میرے رب کا امر اور حکم پورا ہو جانے والا ہے. یہ تو شفاقیت ہے, یہ تو درندگی ہے, یہ اسلام سے دوری ہے, یہ اسلام سے دوری ہے, یہ مسجد سے دوری ہے, یہ نحوست ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو حاصل نہ کرنے کی. قرآن کا قرب نہ ہو, معیت نہ ہو, مسجدوں سے تعلق نہ ہو, علماء کی صحبت نہ ہو اور کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا ہو. اب لوگ وہ جو کہتے ہیں جی مسجدوں کا کیا فائدہ ہے, وہ گھنٹے گھنٹے کی تقریر سننے کا کیا فائدہ ہے, وہ علماء اور مولویوں کے ساتھ صحبت اور ان کی معیت اور ان کی سنگت اختیار کرنے کا کیا فائدہ ہے, جی قرآن پڑھو کیا فائدہ ہوگا. دنیا کہاں پر پہنچ گئی اور آپ وہ پرانی اور فرسودہ معاذ اللہ تعلیمات کو لے کر پھیر رہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے وہ اتنی روشن اور منور نہیں ہو سکتی جتنا روشن اور منور وہ دین ہے جو مصطفیٰ کریم لے کر آئے, جو تمازت, جو تجلی اور جو روشنی اور انسانیت کو وقار دینے والی اور انسانیت کو انسانیت کی معراج اور بلندیوں پہ پہنچانے والی مصطفیٰ کی تعلیمات ہیں. خدا کی عزت کی قسم دنیا کا کوئی نظام وہاں تک نہیں پہنچا سکتا. یہ میاں مالی جیسے واقعات ہوتے اس وجہ سے ہیں کہ قرآن سے تعلق نہیں, اگر ہے تو کمزور ہے, اگر ہے تو از خود بیٹھ کر کہیں پر بیٹھ جائیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دے تو تعلق اور ربط قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ قرآن کے ماہرین کی خدمات نہ لی جائیں اور ان کے پاس نہ بیٹھا جائے اور ان سے دین کو نہ سیکھا جائے اور ان سے دین کو حاصل نہ کیا جائے. ایک آدمی سال بھر کی محنت سے جو چیز اخذ کرتا اور حاصل کرتا ہے, اگر وہ اس چیز کے ماہر کے پاس اور استاذ کے پاس چلا جائے اسے سال مہینے مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں پہ انسان اپنی محنت, ریاضت, مشقت کے 1 سال کے بعد پہنچتا ہے. ایک ہلکا سا ٹانکا لگانا ہو بندے کو سیکھنا پڑے گا, کبھی سیدھا لگائے گا, کبھی پوٹھا لگائے گا, کبھی ادھر کا لگائے گا, کبھی ادھر کا لگائے گا, ہاتھ اس کا کام جائے گا, صحیح نہیں لگے گا. اگر استاذ کے پاس چلا جائے وہ ٹرک بتا دے, وہ طریقہ بتا دے, وہ ٹانکا لگانے کا آسان فارمولہ بتا دے, سال کی محنت, مہینے کی محنت, ہفتوں کی محنت
اور اتنی مشقت سے وہ بچہ بچ جاتا ہے، وہ آدمی بچ جاتا ہے جو کسی کو اپنا استاد مان لیتا ہے، جو کسی کا شاگرد بن جاتا ہے، اور وہ اس کو بتاتا ہے بیٹا یہ کام یوں کرو۔ اگر دین کو لوگ از خود سیکھنا چاہتے ہیں سال لگ سکتے ہیں، پتہ نہیں پھر کیا سیکھیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا، آپ کا، ہمارے بچوں کا، دوستوں کا، احباب کا، اعزاء کا، اقربا کا، ہمارے تلمیذ اور شاگردوں کا، ہمارے ملازمین کا مسجد کے ساتھ تعلق ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان صحیح چلے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کاروبار صحیح چلے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر برکت ہو اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کام کے اندر ترقی عطا فرمائے، اپنے اس ملازم کا، اپنے اس بچے کا، اپنے اس ماتحت کا رابطہ کرائیں مسجد کے ساتھ، تعلق قائم کریں مسجد کے ساتھ۔ وہ مسجد کی چٹائیوں سے تعلق قائم کرے گا، خدا کی عزت کی قسم ماتھا یہاں پر ٹیکے گا، ایک جست میں، ایک لمحے سے پہلے وہ رب العالمین کے دربار میں پہنچ جائے۔ کسی کو کیسی سرشاری مل جائے، سجدے میں پڑا ہو کیسی لذت نصیب ہو جائے، اور پھر اس کے وجود کی برکت سے آپ کی دکان میں برکت آئے۔ اگر آپ چاہتے وہ آپ کے ساتھ فراڈی نہ کرے، دھوکے سے کام نہ لے، جھوٹ نہ بولے، اگر آپ جس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق قرآن اور سنت اور مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ جوڑ دیں، مضبوط کر دیں، مستحکم کر دیں، خدا کی عزت کی قسم جو دین اسلام سے وفادار ہوگا وہ آپ سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ جو رب سے وفادار نہیں، جو مصطفیٰ سے وفادار نہیں، جو قرآن سے وفادار نہیں، جو بیٹا، جو بیٹی، جو ملازم، جو دوست، جو باپ، جو ماں، دادا، دادی، نانا، نانی، کوئی تعلق، کوئی رشتہ، اگر وہ رب اور اس کے رسول سے مخلص نہیں، کوئی باپ اپنی اولاد سے مخلص نہیں ہو سکتا، کوئی ماں اپنی اولاد سے مخلص نہیں ہو سکتی۔ ہم آنکھیں بند کر لیں تو ایک علیحدہ بات ہے، صرف نظر کر جائیں تو اور بات ہے۔ جو رب کا وفادار ہے، جو رسول اللہ کا وفادار ہے، جو دین کا وفادار ہے، جو اسلام کا وفادار ہے، نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے بندوں کا وفادار نہ ہو، ان پر ظلم کرے، استحصال کرے، جبر کرے، اور وہ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرے، نہیں ہو سکتا۔ یہ بے راہ روی اس لیے ہوتی ہے، یہ ظلم اس وجہ سے پھیلتا ہے، جہالت اپنی زلفیں شب دیجور کی طرح اس وقت پھیلاتی ہے، اور یہ ظلمت اور جہالت سانپ کے پھن کی طرح اس وقت یہ دسنے کی کوشش کرتی ہے جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوتا، رسول اللہ کا فرمان نہیں ہوتا، اس کا سینہ قبرستان ہوتا ہے، روشن نہیں ہوتا، اس کا دل گلشن ہو، قرآن اور سنت کے زیور کے ساتھ آراستہ ہو، نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی پہ ظلم کرے۔ تلاش کیجئے بڑی بڑی ڈگریاں، اگر قرآن اس کے پاس نہیں، حدیث رسول کی روشنی اور اس کی تابناکی اس کے پاس نہیں، ڈگریاں کام نہیں آئیں گی۔ بندہ ریڑھی لگانے والا ہو، قرآن و سنت کا فہم ہو، روشنی ہو، قرآن سے اس کی روح قرآن سے ملتی ہو، اور اس سے اس کا تعلق قائم ہو، ربط ہو، رشتہ ہو، وہ روح پاکیزہ ہوگی۔ وہ کبھی بھی 7 دن کی بچی پہ وہ 5 فائر نہیں کھول سکتا۔ پھر خود کی بیٹی، اپنی بیٹی، اپنے خون پر، یہ درندگی نہیں تو کیا ہے؟ محض قتل کرنا نہیں تھا، محض بچی کو قتل کرنا مقصد نہیں تھا، یہ اندر کی جہالت ہے، یہ اندر کی درندگی ہے، یہ ظلم کہ جس سے ہر انسان کانپ اٹھا۔ جو غیر مسلم میڈیا اس نے بھی اس واقعہ کو رپورٹ کیا، میں آج صبح دیکھ رہا تھا، ایک بی بی رونے لگ گئی، ہے انگریز۔ ظلم کہیں پر بھی ہو، خدا کی عزت کی قسم وہ ظلم ہے، اسے ہر ذی شعور، ہر ذی روح،
ہر ذی فکر محسوس کرتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں 7 سمندر کے پار ایک غیر مسلم عورت اور ایک غیر مسلم مرد اگر ان کی آنکھیں چھلکی، دل دہلا، سگے باپ کی روح بھی نہیں کانپی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ قرآن کا فہم نہ ہونا، تعلق نہ ہونا۔ قرآن سے تعلق ہو پھر پتہ چلے کہ اللہ پاک نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں جو رحمت بن کے آتی ہے۔ خدا کی قسم رب ذوالجلال اسے محروم نہیں کرتا، دونوں جہانوں میں اپنی رحمت کا حصار عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ شورى آیت نمبر 24 اور 25 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اے ایمان والو سنو، زمین و آسمان کی بادشاہت تمہارے رب کے دست قدرت میں ہے۔ کسی بیٹی کو کوئی اختیار نہیں، کسی عورت کو کوئی اختیار نہیں کہ جب اپنی مدت حمل کو پورا کر لے تو بچے کو ہی جنم دے، ہر سال بچے کو جنم دے۔ عورت کے اختیار میں نہیں، اس کے تصرف میں نہیں، اور عورت کو اس بات پر بھی قدرت حاصل نہیں کہ باپ کو بیٹا چاہیے تو بیٹا پیدا کرے، خاندان کو بیٹی چاہیے تو بیٹی پیدا کرے، جڑواں چاہیے تو جڑواں پیدا کرے۔ نہ عورت کا اس پہ اختیار اور تصرف، نہ باپ کو کوئی یہاں پر ملکیت، نہ اس کا کوئی اقتدار، نہ اس کا کوئی حکم، نہ ماں کا امر نہ باپ کا امر، بلکہ پورا خاندان، پوری کائنات مل جائے کہ بیٹا پیدا ہو، اس کی مرضی ہے کہ بیٹی پیدا ہو، تو دنیا والوں کا حکم نہیں چلتا، میرے رب کا حکم چلتا ہے۔ یہ جہالت نہیں تو کیا ہے؟ عورت سے مطالبہ کرنا کہ بیٹا پیدا کرو، یہ جہالت نہیں تو یہ آج بھی جہالت پائی جاتی ہے۔ اتنی مسجدیں، اتنے واعظ، اتنی تقریریں، اتنے علماء، اتنی کتابیں، اور وہ بچے ہمارے ہیں، وہ بھائی ہمارے ہیں، وہ شاگرد ہمارے ہیں، وہ دوست ہمارے ہیں، محلے دار ہمارے ہیں، علاقہ ہمارا ہے، نسل ہماری، رنگ روپ ہمارا، قد و قامت ہماری۔ وہ مطالبہ کرتا ہے بیٹے کو جنم دو۔ یہ کیسی جہالت ہے؟ کیا اسے نہیں کسی نے بتایا؟ اس کی کوئی تربیت کرنے والا نہیں تھا؟ کسی نے اس کو سمجھایا نہیں کہ نہ باپ کا اختیار ہے، نہ ماں کا اختیار ہے، نہ محلے والوں کا، نہ کسی ملک کا، نہ پوری دنیا کا۔ قدرت رب ذوالجلال کی ہے، وہ چاہے تو بیٹے عطا فرمائے، وہ چاہے تو بیٹی عطا فرمائے، چاہے تو دونوں نعمتیں عطا فرما دے، چاہے تو دونوں نہ عطا فرمائے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت۔ یخلق ما یشاء اناثا، وہ چاہتا ہے تو بیٹی پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء الذکور، اور وہ چاہتا ہے تو بیٹے عطا فرما دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اگر وہ چاہتا ہے تو کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں کی نعمت عطا اور دولت عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ چاہتا ہے تو بانجھ رکھتا ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی، دونوں نعمتیں موجود نہیں، اور اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ بیٹے کو پیدا کرو، اللہ کہتا ہے میں نے اس کو بانجھ بنایا ہے۔ یہ کیسی لڑائی ہے؟ یہ کیسی جنگ ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا اتنی پستی ہے ذہن کی، اور اتنی ظلمت اور تاریکی اور جہالت کی انتہا نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ سے لڑائی نہیں تو کیا ہے؟ اس سے جنگ نہیں تو کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس عورت کو بانجھ رکھتا ہے، نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں۔
یہ اللہ سے لڑائی ہے میرے بھائی، یہ جنگ ہے اس سے کہ نہیں تم یہ بیٹے کو پیدا کرو یا بیٹی کو پیدا کرو یا جڑوے نہ پیدا کرو، کبھی کہتے جڑوے پیدا کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی چاہت ہے. اور پھر اس مقام پر رب ذوالجلال نے بیٹیوں اور بیٹوں کا ذکر کرتے ہوئے بیٹیوں کو مقدم رکھا ہے. یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کے لیے چاہتا ہے بیٹیوں کو پیدا کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے وہ بیٹوں کو پیدا کر دیتا ہے. بیٹیوں کا ذکر مقدم رکھا، بیٹیوں کی شرافت کے لیے، بیٹیوں کی دلجوئی کے لیے، اور اس باپ کی دلجوئی کے لیے کہ جس کے گھر کے اندر بیٹیاں ہیں، اور زمانے والوں کو بتانے کے لیے کہ جس کے گھر میں میری رحمت ہے. وہ بیچارگی کا مقام نہیں ہے، وہ افسردگی کا مقام نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا سے حاصل ہوئی ہے اور وہ اس پر راضی ہو اور اس کی منشا کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو اور سینہ صبر نہ ہو اور اس کی رضا کو دل و جان سے قبول کر لے. تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی از خود اس بیٹی کے باپ کو دلاسا دے رہا ہے اور اس کی عزت کو بلند کر رہا ہے. یہ امام قرطبی حضرت علوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِتَطْيِبِ قُلُوبَ آبَائِهِنَّ لِمَا فِي تَقْدِيمِهِنَّ مِنَ التَّشْرِيفِ، کہ بیٹی کے ذکر کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ زمانے والوں کو بتایا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بیٹی کے باپ کی شرافت کو بیان فرما رہا ہے. اس کی دلجوئی کے لیے بیٹی کا جو باپ ہے اس کی دلجوئی کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کی تعظیم کو بیان کر رہا ہے. خاندان والے جس کی تعظیم نہ بیان کرے، میں کہتا ہوں جس کی کوئی قدر کوئی ویلیو نہ ہو، میرا رب اس کی قدر کو بیان کر رہا ہے. بیٹی کا ذکر پہلے کیا تاکہ باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو کہ اللہ پاک نے میرے ذکر کو بیٹی عطا فرما کے بیٹے والوں سے مقدم کر دیا ہے. فرماتے اس وجہ سے لِأَنَّهُنَّ سَبَبٌ لِتَقْصِيرِ مَخْلُوقَاتِهِ تَعَالَى، اور اس وجہ سے بھی اللہ پاک نے بیٹیوں کا ذکر مقدم کیا ہے کہ یہ ذریعہ اور سبب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی کثرت کا، انسانوں کی کثرت کا وسیلہ، ذریعہ، سبب ہے یہ بیٹی. کیا قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے؟ اللہ پاک نے زوجہ کو، ایک شخص کی بیوی کو، جو کہ پہلے جب پیدا ہوئی تھی تو وہ بھی تو بیٹی تھی، اب بھی وہ کسی کی بیٹی ہے، اللہ پاک نے عورت کو، بیوی کو اپنی نشانیوں میں سے، آیات میں سے اپنی آیت قرار دیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. فرمایا اللہ کی آیات میں سے، قرآن کی اندر جو آیتیں ہیں وہ بھی آیت ہے، زمین بھی آیت ہے، آسمان بھی آیت ہے، سارے انسان آیت ہے، نشانی ہے، نشانی ہے رب ذوالجلال کے وجود پر اور دلالت کرنے والی ہے. مگر اللہ پاک نے خالص اور خاص ایک بیٹی کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اے ایمان والو، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں، جو اپنے باپوں کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. کیا یہ معجزہ نہیں؟ معجزہ کہتے ہیں عقلوں کو حیران کر دینے والا، عقلوں کو حیران کر دے. عورت کی تخلیق کا مقصد، بڑے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ اس سے انسانیت چلے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء.
فرمایا ہم نے حضرت آدم سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان سے اللہ پاک نے کائنات کے اندر لاکھوں کروڑوں انسان پیدا فرما دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے، معجزات میں سے ایک معجزہ بیٹی کا وجود ایک آیت ہے، ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے علی شان کا مفہوم ہے، فرمایا جس بندے کو دیکھو رب یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے۔ جس بندے کو دیکھو اس کی عادات، اطوار، اس کے قد کاٹ، اس کے حلیہ سے تمہیں رب یاد آئے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ ہے توجہ؟ یہ سرکار نے فرمایا بیٹی کو تو میرا رب قرآن میں فرماتا ہے یہ میری آیت ہے، آیت قرار دیا ہے، علامت قرار دیا ہے، معجزہ قرار دیا ہے۔ قرآن کی 6000 سے زائد آیات طیبات میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس کے اندر اللہ پاک نے خاص طور پر فرمایا ہو کہ بیٹا اللہ کی آیت ہے۔ حالانکہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، مرد بھی اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا ایک تصور ہے، ایک حقیقت ہے۔ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بیٹا بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مسلمان باپ جب اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے جہاں آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہاں پہ وہ اللہ کی قدرت کے عجائبات کے اندر وہ غوطہ زن ہوتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بتاؤ پھر یہ بیٹیاں تو پیدا ہوتے ہی اللہ کی دوست ہیں، اللہ کی پیاریاں ہیں، اللہ کی باندیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کسی نے، اس شخص نے اپنی بیٹی کو ہی محض قتل نہیں کیا، اس نے اللہ کی رحمت سے جنگ کی ہے۔ کوئی اپنی بیٹی کو تحقیر کے ساتھ دیکھتا ہے یا کبھی ذہن کے کروڑویں حصے کے اندر خیال آتا ہے، وہ فقط اپنی بیٹی سے نہیں الجھ رہا، وہ اللہ کی رحمت سے الجھ رہا ہے۔ وہ صرف ناشکری اپنی بیٹی کی ناقدری نہیں کر رہا، وہ اللہ کی رحمت کی ناشکری، اللہ کی رحمت کی ناقدری کر رہا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے میں یہاں پہ قرآن مجید کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت طیبہ پڑھا کرتے تھے، اور سورہ کہف کے اندر یہ آیت ہے، آیت نمبر 46 ہے، بڑی قابل غور ہے۔ بیٹوں کا بھی ذکر ہے اور اسی آیت میں بیٹیوں کا بھی ذکر ہے۔ ذرا انداز دیکھیں، پہلے یہ سمجھ لیں کہ بیٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بیٹے عطا فرماتا ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ بیٹوں کا مقام، مردوں کا مقام عورتوں کے مقام سے افضل و اعلیٰ رکھا گیا ہے، لیکن اس کی آڑ میں ہرگز اس کی اجازت نہیں کہ لوگ بیٹیوں کی ناقدری کریں۔ بیٹے بھی اس نے دیے ہیں، بیٹیاں بھی اس نے دی ہیں، مگر ذرا ذکر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹوں کا ذکر کیسے کرتا ہے، پھر بیٹیوں کا کیسے؟ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ فرمایا یہ جو مال ہے اور جو بیٹے ہیں یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ بندہ ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے میرے 5 بیٹے ہیں، 10 بیٹے ہیں، وہ چھوڑا چھوڑا ہو کے چلتا ہے، اور ویسے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے ساڈے خاندان بچے ہی بڑے ہیں، بہت ہمارے بچے ہیں، بہت جوان ہیں، کڑیل ہیں، جی آپ کے سامنے کوئی بات نہیں، وہ کہتا کیسے بات کرے، میرے 10 تو اپنے بیٹے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں ہم سے، یہ زینت ہے، حسن ہے۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، کام میں لگ جاتے ہیں، اس کی زندگی کو سہل کرتے ہیں، آسان کرتے ہیں۔ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ دھن اور یہ بیٹے
دنیا کی زندگی کی زینت ہیں. یہ ذکر کیا اللہ پاک نے بیٹوں کا. اچھا بیٹیوں کا ذکر کیسے کیا؟ فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. فرمایا مال، دھن، دولت، پیسہ، جائیداد اور بیٹے یہ دنیا کی زینت ہے، خوبصورتی ہے بڑی. والباقیات الصالحات اور نیک بیٹیاں خیر عند ربک تمہارے رب کے نزدیک بہت افضل والا ہے. انداز دیکھیے ذرا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. فرمایا بیٹے اور دھن دولت یہ دنیا کی زینت ہے، اور جو بیٹیاں ہیں نیک بیٹیاں وہ تمہارے رب کے ہاں بہت افضل ہیں، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا اچھی امید کے اعتبار سے. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا مختلف مقامات پر. ذرا حشر کا میدان تو اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر آئے. اولاد اپنے ماں باپ سے، ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگ رہے ہیں، ہے کہ نہیں ایسے؟ جان چھڑا رہے ہوں گے، اجنبی ہو جائیں گے، رشتہ دار اجنبی ہو جائیں گے، نہیں پہچانیں گے، نہیں پہچانیں گے. وہاں پہ یہاں اور کچھ نہ آنا ہو چاچا جی اے ضرور کہ اندر میرا ابا ہوگے، انہا کو ضرور کہہ چھڑ دے، اور نہ بھی نہ مانے ہوگا میرے والد کا یہ نام ہے. پاہمیں پیڑا منہ کر کے کوئی نہ کوئی نسبت قائم رکھتے ہیں، وہ تو یہ نسبت بھی قائم نہیں رہنی. وہاں پر کوئی تعلق کوئی رشتہ توڑ دیں گے، سارے ناطے اجنبی ہو جائیں گے، پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے، وہاں پر اجنبی ہوں گے. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے خیر عند ربک ثوابا، یہ نیک بیٹیاں تمہارے رب کے ہاں جب آؤ گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں تو یہ بیٹیاں افضل قرار پائیں گی تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا اور افضل ہوں گی امید کے اعتبار سے. کیا مطلب؟ ایک باپ جب پھنس جائے گا نا، نیکیاں کام نہیں آئیں گی، عدل ہوگا، تھر تھر کانپ رہا ہوگا، کوئی نیکی کام نہیں آ رہی، پتہ کیا ہوگا؟ اگر تو وہ بیٹیوں والا باپ ہوا، جی بیٹیوں والا باپ ہوا نا، تو وہ کہے گا یا اللہ یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کو پالا پوسا تھا، اس پہ شفقت کی تھی، رحم کیا تھا، خیال رکھا تھا، بیٹوں پہ ترجیح، میں نے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہیں دی تھی، نا انصافی نہیں کی، عدل کیا، پیار کیا، یہ میری بڑی چہیتی بیٹی ہے، اے اللہ اس بچی کے صدقے مجھے معاف فرما. سرکار فرماتے ہیں میرا رب معاف فرما دے گا. بیٹے پہ ناز وہ بیٹے کو پیش نہیں کرے گا، یہ میرا پتر ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، مفسر ہے، مفتی فتویٰ دیا کرتا تھا، لمبی چوڑی تقریر نہیں، ثواب و خیر عملا. اللہ کے دربار میں وہ کمزور، وہ ضعیف، وہ نحیف وہ بیٹیاں پیش کرے گا. مالک میں اس بیٹی کا باپ تھا. اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرمائے گا اور درجات کو بلند فرمائے گا. عقبہ بن عامر کی روایت سنیے اور اس زاویے سے سنیے کہ وہاں پہ کوئی کسی کے کام بولیے نہیں آئے گا. 500 سال کی مسافت سے اس کی بدبو اور اس کی حدت اور حرارت جہنم کی، ہر شخص کانپ رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا. ہے کسی کی مجال کہ آگ کو دیکھے اور آگ میں کود جائے؟ میں نے اپنی آنکھوں میں گھر کو جلتے ہوئے دیکھا، ماں باپ کو تڑپتے بلکتے غش کھاتے ہوئے دیکھا، بچے اندر تھے نہیں جا سکے، نہیں جا سکے اندر. پھر اس طرح کے بے شمار واقعات. جب موت سامنے آتی ہے کوئی آگے نہیں ہوتا، ہوں گے بھی تو ایک حد تک آگے ہوں گے، مجبور لاچار، جہنم کے سامنے کون کھڑا ہو. لیکن سنیے حدیث شریف، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں قال رسول اللہ من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن
وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی. ایک روایت میں اس نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس 2 ہوں، فرمایا اس کے لیے بھی. آگے صحابی کہتے اگر ہم سرکار دو عالم سے یہ کہتے ہیں نا مالک جو ایک بیٹی کا باپ ہے، تو حضور نے اس کے لیے بھی فرمانا تھا ٹھیک ہے اس کے لیے بھی یہ بشارت ہے. فرمایا جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وہ جزا نہ کرے، فضا نہ کرے، روئے نہیں، چلائے نہیں، آہو بکا نہ کرے، دل چھوٹا نہ کرے. فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، صبر کرے. وَأَطْعَمَهُنَّ، اسے پتا ہے کہ میں نے اسے پالنا ہے، پوسنا ہے، بڑا کرنا ہے، جوان کرنا ہے. پھر اس نے اگلے گھر چلے جانا ہے. یہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتی، کوئی میرا ساتھ نہیں دے سکتی، مال کا ذریعہ نہیں بن سکتی، پھر بھی کھلاتا ہے. وَسَقَاهُنَّ، اور اسے پانی پلائے. وَكَسَاهُنَّ، اور اسے کپڑا اور لباس پہنائے. مِنْ جِدَتِهِ، اپنی طاقت اور بساط کے مطابق. كُنَّ لَهُ حِجَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اگر اس کا باپ پھنس گیا کسی ایک جرم کی پاداش میں بھی، کوئی بچانے والا نہ ہوا، باپ اور جہنم کے درمیان بیٹی آڑے آ جائے گی. میں تو نہیں کہہ رہا ایک نہیں 20 مقامات پر یہ فرمایا سرکار دو عالم نے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، امام بخاری الادب المفرد میں لے کر آئے، اور سینکڑوں حدیث پاک کی کتب کے اندر کن لہ حجابا یوم القیامہ، اللہ کے غضب اور اس بچی کے باپ کے درمیان جہاں پر کوئی حائل نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہ ہوگا، نیکیاں ساری رد کر دی جائیں گی. اس دہشت کے ماحول میں قیامت کے روز حشر کے میدان میں اگر کوئی غضب الہی اور باپ کے درمیان کھڑا ہوگا، یہ ضعیف، یہ کمزور، یہ ناتواں، آئے ہائے، یہ کمزور بیٹی آ جائے گی. حالانکہ اسے پتہ ہے میں آگ ٹھنڈی، میں جہنم کو بجھا سکتی، میں اللہ کے غضب اور غصے کا مقابلہ کر سکتی نہیں، مگر اللہ کے غضب اور اپنے باپ کے درمیان حجاب بن جائے گا. سرکار فرماتے ہیں جو بیٹا طاقتور تھا، جو مالدار تھا، اللہ پاک نے ہر اعتبار سے جسے برتری اور فضیلت اور فوقیت دی تھی، بیٹھا ہوا ہے کنارے میں، باپ کا تماشا بنا ہوا ہے، نہیں آئے گا آگے. اگر وہ تماشا نہیں دیکھ پائے گی تو یہ کمزور کمزور بچیاں نہیں دیکھ پائیں گی، دیکھ نہیں پائیں گی. بہت کچھ ہے یہاں پر، بہت کچھ. کریم عقل یہ تھا جہنم اور اپنے باپ، یا غضب اور اپنے باپ کے درمیان حجاب بننے والی. اب سنیے اللہ پاک نے اس بیٹی کو طاقت کتنی دی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من رجل تدرک له ابنتان فیحسن الیہما ما صاحبتاه او صاحبهما الا ادخلتاه فی الجنہ الا ادخلتاه الجنہ. اور یہ بھی الادب المفرد میں امام بخاری روایت لے کر آئے، فرمایا جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، یا صحابہ کہتے ہیں ہم پوچھتے تو حضور ایک کے بارے میں بھی فرماتے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائیں فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا، اپنی بیٹیوں سے نیکی کرتا رہا، بھلائی کرتا رہا، خوش اسلوبی سے پالتا رہا، کھلاتا رہا، پلاتا رہا، جو بھی ضروریات تھی وہ پورے اچھے طریقے کے ساتھ پوری کرتا رہا. ما صاحبتاہ او صاحبہما، جب تک مقدر تھا بیٹیوں کو اپنے ساتھ رکھا یا خود ان کے ساتھ سایہ بن کر رہا. الا ادخلتاہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس ضعیف، نحیف، کمزور بیٹی کو اتنی طاقت اور قوت اور پاور عطا کرے گا. بولیے تو صحیح سبحان اللہ. یہ کمزور بیٹیاں اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروا دیں گی.
کسی کی گھر آپ کا پکڑ کے کوئی آپ کے گھر میں کسی کو چھیڑ دے؟ جنت رب کی ہے، اور اس کے لیے ایک معیار ہے، اور اس کے لیے ایک نصاب ہے، پھر اس کے لیے ایک امتحان ہے۔ اس نصاب کو پورا کرے گا، عمل کرے گا، اور اس امتحان کو، اختبار کو، آزمائش کو پار کرے گا، پھر میرا رب چاہے گا تو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ مخصوص کوٹا ان بیٹیوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ الا ادخلتاہ الجنہ، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے رب کی جنت میں داخل کر دیں گی۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ پیروں کو نذرانے دیتے ہیں، بوڑھوں کو نذرانے دیتے ہیں، یہ جنت کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، ان کی خدمت کریں گے، کام آئیں گے۔ جو بیٹیاں ہیں گھر کے اندر، رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ نے ان کو کرامت، شرافت اور ولایت عطا فرمائی ہے۔ معاشر کے روز پتہ چلے گا جب یہ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر رہی ہے۔ میں آخری روایت پیش کرتا ہوں، سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے، مختلف صحاب کا نام موجود ہے، حضرت دہیہ کلبی کے حوالے سے بھی روایات موجود ہیں، حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی روایت موجود ہے۔ 8 بیٹیوں کو، ایک روایت میں 12 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا اور حضور کے دربار میں آئے، اسلام لے کر آئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا سنگ دل تھا، اب جب اسلام لے کر آیا ہوں، میں کہتا ہوں جتنا جتنا اسلام دل میں جاگزی ہوتا ہے، بندہ اتنا متواضع ہوتا ہے، خاشع ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، دل رقیق ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، اللہ کا محبوب اور مقرب بن جاتا ہے۔ وہ جتنا دور ہوتا ہے دین سے، سنگ دل ہوتا ہے، پتھر دل ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی زیادہ سنگ دل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دین نے نرم کرنا تھا، دین نے روشن کرنا تھا، دین تو اس نے پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، دین کے تو قریب نہیں آیا۔ پھر ایسے معاشرے میں واقعات رونما نہ ہو تو کیا ہو؟ حضرت قیس بن عاصم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اسلام لے کر آیا ہوں تو ان بچیوں کی چیخیں سونے نہیں دیتی، حضور کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، عمل بتائیں، وہ جو چیخیں میں سنائی دیتا ہوں اور جس نے میرے دن اور میری راتوں کو برباد کر دیا ہے۔ آقا مجھے اپنی بچیاں بھی یاد آتی ہیں، ان کے لرزتے ہاتھ اور ترستے اور کانپتے ہوئے ہونٹ مجھے یاد آتے ہیں۔ آقا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا رب میرے دل کو تسکین عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ جتنی بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں اتنے غلام آزاد کرو۔ عرض کی حضور میرے پاس اونٹ بہت ہے، فرمایا ٹھیک ہے، ہر بیٹی کی طرف سے ایک اونٹ ذبح کرو، اس کی قربانی کرو، اللہ کے بندوں کو کھلا دو۔ 12 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا تو 12 اونٹ ذبح اور قربان کر کے اللہ کے بندوں کو کھلائے۔ دیا کلبی سنگ دل تھے، لیکن پھر عالم کیا ہوا؟ اسلام لے کر آئے، حضور کی معیت، قرب نصیب ہوا، دین اسلام شریعت سینے کے اندر جاگزی ہوئی۔ عالم یہ تھا کہ پھر پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنتے تھے۔ 100 گھرانے کی بیٹیاں، غریب بیٹیوں کو پالتے پوستے رہے، خدمت کرتے رہے، اپنی کمر پہ بوریاں لاد لاد کر ان تک راشن کو پہنچاتے رہے کہ کہیں مجھے تسکین مل جائے جو میں نے ظلم کیا ہے۔ ایک صحابی حضور کے دربار میں آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے بیٹی عطا فرمائی، بڑی خوبصورت، بڑی حسین، بڑی لاڈلی، میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، میں اس سے بات کرتا تھا، اور جب میں اسے بلاتا تھا وہ میری بات پہ 100 مرتبہ لبیک کہتی تھی، وہ دوڑی چلی آتی تھی۔ لیکن مجھے جو گاؤں والوں مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی، لوگ مجھے تانے دیتے تھے۔ میں آج بھی کہتا ہوں زبانوں کو روک کے رکھا کریں، تیرے حال بچہ نہیں ہو یا سال ہو گئے، وہ کنی دیر ہوگی تیری شادی نو، مت کرو ظلم۔ ہماری یہ جو چوچو ہوتی ہے نا، یہ گھروں کے گھر برباد کر دیتی ہے۔ وہ جی میں کیا کہ میں تو بس پوچھا، یہ کیوں پوچھا تو نے، کیوں پوچھا بھائی آپ نے؟ اور پھر پوچھتے بھی اس انداز کے اندر ہے کہ سامنے والے کو ڈی گریڈ کریں، اسے محسوس کروائیں۔ اور میں اس بندے کو بھی کہتا ہوں، اس بھائی کو کہتا ہوں، اس دوست کو کہتا ہوں جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہے،
دل چھوٹا نہ کرے، خدا کی عزت کی قسم یہ بیٹیاں دنیا کے اندر بھی تیری ترقی کا باعث بنیں گی، آخرت میں تو پھر نظارے دیکھنے والے ہوں گے۔ کہتے یا رسول اللہ میں ایک آواز دیتا تھا 100 مرتبہ لبیک کہتی تھی میری بچی، مگر لوگوں کے تانے سن سن کے برداشت نہیں ہوا۔ میرے گھر کے قریب کنواں تھا جہاں سے پانی بھرتے تھے، میں ایک دن اس بیٹی کو ساتھ لیا، حتی اتیت بئرم من اہلی غیر بعید، میرے گھر سے دور نہیں تھا وہ کنواں، میں نے اپنی بچی کو اپنے ساتھ لیا، فاخذت بیدہا، میں نے اپنی بچی کے ہاتھ پکڑے، فردیت بہا فی البئر، میں نے اپنی بچی کو پکڑ کے نا کنویں میں لٹکا دیا۔ اس نے کوئی شکایت کا حرف بھی اپنی زبان پہ لے کے نہیں آئی، باشعور کی بیٹی، جانتی تھی جو کنویں میں میرا باپ مجھے پھینک رہے، مگر وہ میری رضا اور میری خوشی کی خاطر اس نے کوئی شکایت بھی اپنی زبان سے نہیں نکالی۔ فردیت بہا فی البئر، حضور پھر میں نے اسے اوپر سے چھوڑ دیا۔ وَكَانَ آخِرَ عَهْدِي بِهَا أَن تَقُولَ يَا بَتَاؤ، جب وہ گری نا پانی اس کے پھیپھڑوں میں بھرا، اس کی ننھی منی آواز بس ہے، ہائے میرے ابا، ہائے میرے ابا، یا بتاؤ۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی آنکھیں بہنے لگی، حتیٰ کہ حضور کی داڑھی مبارک اور لحیہ مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ صحابہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے خاموش ہو جا، حضور کو تو نے غمناک کر دیا، حضور ماتے چھوڑو اسے کہنے تو جو آج یہ کہتا ہے۔ باقی حضور میں دوبارہ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا، پھر اس نے شروع سے بتایا۔ حضور وہ میری آواز پہ لبیک کہتی، 100 مرتبہ آتی تھی میری بات سننے کے لیے، حضور میں نے یہ بھی کیا ہے۔ حضور اتنا روئے، جبریل آئے کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت آپ پہ لاکھوں سلام، مت روئیے حضور، نہ روئیے۔ وہ سراپا التجا بن گئے صحابی، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ اب اس کا خمیازہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تو اسلام قبول فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ بیٹیاں ہیں جن کا اقبال اور احترام حضور نے کیا ہے۔ میں یہ پہلے بھی کہا کرتا ہوں، کیا کوئی ایسا ہے باپ آپ میں سے اپنی مسند پہ بیٹھا ہو، اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہو، تھکا ماندہ ہو، دن بھر کی تھکاوٹ ہو، اور وہ آرام سے بیٹھا، اس کی بیٹی آئے اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ اپنی مسند سے کھڑا ہو جائے کہ میری بیٹی آ گئی ہے؟ کیا آپ اور میں معاذ اللہ علیہ کروڑویں درجے میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتے؟ کیا ہماری عزت حضور کے نالین کے برابر ہے؟ کیا حضور کے جو کار نبوت ہے اس سے بڑا مشن ہے آپ کے پاس؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو دیکھ کر بتقاضۂ بشریت، جب آپ کے وجود مسعود میں تھکاوٹ، کمزوری اور ضعف کے اثرات ہوتے، اپنی بیٹی کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، حضور ہاتھ چومتے تھے۔ کیا ہم باپ نہیں ہیں؟ کیا ہم نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا؟ یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ حضور اپنی بیٹی کو دیکھ کے اپنی مسجد سے کھڑے ہوتے، ہاتھ چومتے، آنکھوں پہ لگاتے، سفر پہ جاتے، ساری ازواج کو مل کے اخیر پہ اختتام پہ اپنی بیٹی سے مل کے پھر اپنے وطن سے اور اپنے مدینہ سے نکلتے، تشریف لے کر آتے، کہیں نہ جاتے، سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس جاتے۔ یہ ظلمت، یہ جہالت پھیلے گی اگر ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے دوست احبا کو ہم نے قرآن کا پیغام نہ دیا۔ ہر روز ایک آیت کی تلاوت کریں، اس کے ترجمہ کو پڑھیں، معنی کو سمجھے کہ رب کیا فرما رہا ہے۔ ظلمتیں دور ہوں گی، دل رقیق ہوں گے، نرم ہوں گے، اللہ کے محبوب اور مقرب ہوں گے، گھروں کے اندر چاشنی، الفت، مودت، پیار ہوگا، ورنہ یہ جہنم تو پھر وہ کہیں جا کر تو ہے، گھر گھر جہنم بنے ہیں اور بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔